افعال کو بدلنا سمجھ آ گئی. مثال کے طور پر آپ کو کہا تھا کیمیاوی اور مشینی. کیمیاوی اور مشینی. اب انسان جب یہ کھانا کھاتا ہے، یہ کھانا کھا کے یہاں معدے میں جب یہ چباتا ہے، چباتے چباتے جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ معدے سے پہلے ہضموں کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی. جیسے آپ چینی استعمال کرتے ہیں اور چینی جو ہے آپ منہ میں رکھتے ہیں، تو منہ میں رکھتے ہیں آپ چینی سے پہلے شوگر چیک کریں، چینی کے بعد شوگر چیک کریں، اور گلے سے نیچے نہ لے کے جائیں. وہ منہ کے اندر ہی گل کر کے شوگر بڑھا چکی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ معدے سے پہلے ہضم ہوتے ہیں، پھر معدے کے اندر پروٹین ہضم ہوتے ہیں، معدے کے اندر پروٹین ہضم ہوتے ہیں، اور پھر آنتوں کے اندر چربی اور گھی ہضم ہوتا ہے، اور بڑی آنت میں کیلشیم آئرن. یہ ترتیب ہے. تو یہ جو پہلی بار ہضم ہوتا ہے، یہ جو پہلی بار ہضم ہوتا ہے، یہ جب بھی کھائیں گے اور یہ کاربوہائیڈریٹ یہاں ہضم ہوا اور پروٹین معدے میں ہضم ہوئی اور آنتوں میں جا کر چربی ہضم ہوئی، یہ جو پہلی بار ہضم ہونے والا سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں کیمیاوی ترتیب. کیا کہتے ہیں؟ کیمیاوی ترتیب. اب یہ کیمیاوی ترتیب جو ہے، اگر بلغم ہے تو دماغ کو متحرک کر رہا ہے، اگر سودا ہے تو دل کو متحرک کر رہا ہے، اور اگر صفرا ہے تو غدود اور جگر کو متحرک کر رہا ہے. جب ان کی غذا پوری ہو جاتی ہے، غذا پوری ہونے کے بعد جیسے یہ گلاس ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی غذا لے لی. جب غذا لے لی، گلاس بھر گیا، تو بھرنے کے بعد جو چیز نکلے گی وہ فضلہ ہے نا. تو جگر میں دماغ نے اپنی غذا ساری لے لی. اب جب پورے جسم کا جو اعصابی نظام تھا وہ بھر گیا، تو جو فالتو نظام تھا وہ آگے پھینکے گا نا. یہ آگے پھینکنے کو کہتے ہیں مشینی تحریک. کیا کہتے ہیں؟ مشینی تحریک. اب یہ بلغم ہے، الکلائن سسٹم، الکلی کہتے ہیں اس کو. یہ جب یہاں سے الکلی نکلی، اعصاب سے الکلی نکلی، جیسے عضلات میں پہنچی تو اس میں خمیر بنے گی. اس میں کیا بنے گی؟ خمیر بن کے، اور یہ ایسڈ تیزابیت اختیار کرے گی آہستہ آہستہ. تیزابیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جاندار پیدا ہوں گے، کیڑے پیدا ہوں گے. اب وہ کیڑے حرکت کریں گے، حرکت سے جسم میں حرارت آ گئی. دیکھو نا، حرکت ہے، حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے. جب حرارت پیدا ہوگی، وہی حرارت زندگی ہے. دنیا میں پیٹرول ہے، جب تک آگ نہیں لگتی گاڑی نہیں چلاتے. یہ بجلی ہے، یہ چل رہی، لیکن جہاں یہ آئی اس نے حرارت پیدا کر دی اور کھل گیا سامنے، تو ابھی روشنی دے رہی. تو حرارت سے پھر انسان کی زندگی. جب یہ تمام تیزابیت پوری ہو گئی، تو تیزابیت کے بعد اب اس میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، تو عضلات پورے بھر گئے، دل سارے اور جتنے پٹھے ہیں سارے بھرنے کے بعد جب آگے اس نے غدود کو دیا، تو غدود نے فوراً اس کی تیزابیت کو مارا. جیسے معدے میں چیف سیل، پیراٹل سیل، پیپسین، 3 تیزاب ہے نا. تو معدے میں جو کھانا ہوتا ہے فل تیزابی ہوتا ہے. جیسے یہ معدے سے نکل ڈوڈینم میں جاتا ہے، آنت میں، تو وہاں فوراً وہاں سے نمک کا تیزاب آ کے اس کو گرتا ہے. جیسے گرتا ہے تو یہ تیزاب اس کو نیوٹرل کر دیتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ کو یہاں جو پتے سے جو قطرہ آتا ہے، یہ جب نیوٹرل ہو جاتا ہے، یہ کھانا اس طرح چلتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تغیر افعال الاعضاء، کہ آپ کے جسم میں افعال. اب طبیب کا کام کیا ہے؟ طبیب کے پاس ایک مریض آیا، مریض مثال کا بخار کا مریض آیا، کسی کو بخار ہے. اب بخار کیوں ہے یہ اس کو معلوم کرنا چاہیے. بخار عضلات میں بھی ہو سکتا ہے، اعصاب میں بھی ہو سکتا ہے، غدد میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو تشخیص کرنا، ڈائگنوز کرنا فرض ہے کہ بھئی یہاں کمرے میں اندر آئے، دیکھا دھواں چل رہا ہے. تو دھوئیں کا اتنا تو اندازہ ہوا کہ کیا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے. کیا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے. اب یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کرے کہ بھی آگ لگی ہوئی ہے کس کی. کوئی لکڑی جل رہی ہے تو پانی ڈالے، کوئی بجلی کا ہے پانی ڈالو گے تو ڈبل ہو جائے گی. تو آگ کون سی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یا کوئی کیمیکل ہے. تو یہ تشخیص کرنا ضروری ہے. علاج اس کے بعد ہے کہ پانی ڈالنا ہے یا کیمیکل مارنا ہے یا آکسیجن بند کرنا ہے.
مثال کے طور پر اگر ایسی آگ، ایک پتیلی میں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز جل رہی، اور آگ کس کی ہے؟ کاربن والی ہے. کون سی ہے؟ تو اس کا ڈھکنا بند کر دو، آکسیجن بند ہو جائے گا تو آگ بجھ جائے گی، لیکن بجلی والی نہیں بجھے گی. اتنا علم ہونا چاہیے. اب اس علم کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. تو انسانی جسم میں بخار ہے. اب بخار ہے تو پہلے حکیم پوچھے گا سر گرم ہے یا ٹھنڈا؟ سر گرم ہے، پاؤں ٹھنڈے ہیں، یا پاؤں گرم ہے سر ٹھنڈا ہے، یا پورا جسم ٹھنڈا یخ ہے، یہ بھی بخار ہوتا ہے، یا پورا جسم آگ کی طرح جل رہا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی سر گرم ہے پاؤں ٹھنڈے، سر گرم ہے پاؤں ٹھنڈے ہیں. تو آپ نے فوراً کیا سمجھا کہ سر گرم ہے تو دوران خون کدھر ہے؟ سر میں ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو مرگی کی جھٹکے بھی ہونے لگے. بخار جب سر میں چڑھتے جھٹکے لگتے نا، بخار جب سر میں چڑھا اور مرگی وجہ سے جھٹکے بھی شروع ہو گئے، تو آپ نے فوراً کیا اٹھایا؟ فوراً یہ کشتے قلی ہے، بنگ میں بنی ہوئی ہے، ایک چاول اٹھا کے دیا اور 1 منٹ کے اندر بخار نیچے آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ نے کہا لونگ دارچینی کی چائے پیو. مطلب کیا ہے؟ بلغم کو مار سودا سے. تو آپ نے کچھ بھی نہیں ملا، کہا بغیر دودھ والی کپ چائے پلاؤ. اور حد آدھا گھنٹے کے بعد جب 1 کپ چائے پلائی تو سر ٹھنڈا ہو گیا، پاؤں گرم ہو گئے، بندہ نارمل ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے، اس کے پاؤں کیا ہے؟ گرم ہے اور سر ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب دوران خون کہاں ہے؟ جہاں دوران خون ہوگا وہ جگہ گرم ہوگی، جہاں دوران خون ہوگا وہ جگہ گرم ہوگی. اب پاؤں گرم ہے، سر ٹھنڈا ہے، تو آپ کے پاس بلغمی جڑی بوٹیوں میں کیا ہے؟ دھنیا ہے، زیرہ سفید ہے، الائچی ہے، گرم دودھ ہے میٹھا. تو آپ نے کہا کہ 1 چمچ جو ہے وہ دھنیا خشک لے لو، 1 چمچ زیرے کا لے لو، اور 3-4 دانے الائچی کے لے لو، اور اس کو ذرا کوٹو. کوٹنے کے بعد اس کو 2 کپ پانی میں ڈالو، پکاؤ، 1 کپ پلاؤ، پھر اور پانی اسی میں ڈالو، پلاؤ، اور آدھا گھنٹے پہ پلاؤ جب تک کہ سر گرم نہ ہو، پاؤں ٹھنڈے نہ ہو. کیونکہ اعتدال چاہیے. اعتدال، یہ پوری دنیا عدل سے چلے گی. مسلمانوں نے عدل کیا، چلتی رہی. مسلمانوں نے ظلم شروع کر دیا، اللہ نے لے لیا. ہر چیز کا وجود بقا کے لیے عدل لازمی ہے. تو انسانی جسم میں یہ تحریکات کے اندر اخلاق میں عدل لازمی ہے. سودا صفرا بلغم برابر ہو. فرضی انتصاب کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ فرضی اعتدال. برابر تو کوئی نہیں ناپ سکتا، لیکن برابر ہو. پورا جسم کا حرارت ایک فطری انداز میں جسم میں رہا ہے. سمجھ رہے؟ جب سر گرم ہو گیا، پاؤں سے ٹھنڈک ختم ہو جائے گی، پاؤں سے ایسے ایسے گرمی ختم ہو جائے گی، بندے سیٹ ہو جائے گا. بیماری کا مطلب یہ ہے اعتدال، عدل ختم ہونا، ظلم ہونا. اب وہ کوئی بھی عاجو کرتا ہو، کوئی انسان کرتا ہو، فساد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پورا جسم آگ کی طرف تپ رہا ہے، پورا جسم آگ کی طرف تھپ رہا ہے، اور ڈاکٹر اس پہ برف کی پٹیاں رکھ رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ ادرک 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ اور الائچی کی 3 دانے چائے بنا کے میٹھا ڈال کے پلا دو. سمجھ آ گئی؟ اور 1 کپ دودھ لے لو، اور 1 جگ پانی لے لو، یا 1 پیپسی بوتل لے لو. اسی پیپسی بوتل کو 5 مرتبہ پانی کا بھرو. یعنی چھوٹے پیشاب کا انسانی جسم میں حرارت بڑھ گئی. آپ دکھاتے ہیں 98 ڈگری، انسان جسم کی فطرت ہے 98 ڈگری، لیکن وہ ہو گئی 103. کتنی؟ 103 ہوئی. اب جب 103 ہوئی تو اس کو 99 پہ لانا ہے، 98 پہ لانا ہے. تو گرمی نکالنے کے لیے راستے کون سے ہیں؟ پیشاب ہے، پخانہ ہے، پسینہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ فطری طریقے ہیں. گرمی نکالنی چاہیے. اس میں گرمی بڑھ گئی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. اب کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیشاب کھولو، پخانہ کھولو، جلاب لگواؤ. یا پرانا علاج جو ہوتا تھا، کوئی دوائی کھلائی اور کمبل میں لپیٹ دیا کہ اس کا پسینہ خوب نکلے، پسینہ نکلا، بندہ سیٹ ہو گیا. آج ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پیناڈول دیتا ہے ایکسٹرا.
पेनाडोल अब ये पूरा जिस्म का 6 फुट का जिस्म है, ये क्या है 6 फुट का जिस्म है। इस 6 फुट के जिस्म में 98 डिग्री है, ये 103 हो गया, 103 हो गया, उसने पेनाडोल दी, फिर पेनाडोल दी, फिर पेनाडोल दी, तो जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया। जिस्म क्या हो गया? गर्मी कहाँ निकली? कहीं भी नहीं निकली, गर्मी जिस्म के अंदर मौजूद है। अब जब पूरा जिस्म की डिग्री हो गई कितनी 90, खतरनाक हालत में पड़ गया। लेकिन जब आपने गुर्दे और जिगर का टेस्ट किया तो गुर्दे और जिगर में 1000 डिग्री की गर्मी मौजूद है, क्योंकि ऊपर से दबाया, प्रेशर किया, ये पूरा भरा हुआ है। आपने जब प्रेशर करोगे, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जब प्रेशर से नीचे करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन टूटेगी, कार्बन की सूरत इख्तियार होगी। अब जब छोड़ोगे तो धमाका होगा। तो पेनाडोल ने क्या किया? वो सारे जिस्म की हरारत को उठा करके सिर्फ गुर्दों में जाके छुपा दिया। तो बाहर से थर्मामीटर तो नहीं दिखा रहा, लेकिन अंदर में जिस्म का बेड़ा गर्क हो रहा है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी भी हो रहा है। वो गैर फितरी तरीका है। जिस्म में हरारत बढ़ी है तो कम करनी है। कम करने का तरीका यह है कि बाहर निकालो। कम करने का तरीका क्या है? बाहर निकालो। अंदर में मजीद गुंजाइश नहीं है। इस डब्बे के अंदर जो 103 गर्मी का की जगह नहीं है, 103 को बांटना है तो डब्बा बढ़ाओ। क्या करो? डब्बा तुम नहीं बढ़ा सकते हो। जब डब्बा नहीं बढ़ा सकते हो तो इसका प्रेशर, कहीं के प्रेशर वाल होगा, इसका क्या होगा? प्रेशर वाल को खोलो। प्रेशर वाल खोलोगे तो नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये फितरी इलाज है, कोई तो मुश्किल काम तो नहीं है। तो इसको तगय्युरुल अफ़आल कहते हैं। समझ आ गई कि आप अपने जिस्म के निज़ाम को, तगय्युरुल अफ़आल को कैसे करते हैं। और ये अगर आपको आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर रिपोर्टें आ गई हैं मेरे पास, अच्छा है, एक मरीज आया है दीर से। कहाँ से आया है? दीर से मरीज आया है। ये नहीं, रिपोर्टें इसकी आ गई। अब दीर से मरीज आया, उसका जिस्म, उसका दिल, चलो आज का सबक रह गया, लेकिन ये मरीज पे बात हो जाएगी। उसका दिल 30% काम कर रहा है। उसका दिल 30% काम कर रहा है। क्यों? आगे दिल को नहीं देता, बल्कि क्या कर देता है? वापस रिटर्न होता है। ये पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और ये कीमियावी तहरीक से जमा होता है। फिर तो ये जब जमा होता है तो जिगर तहरीक में होता, तस्कीन में क्या चीज़ होगी? आसाब। समझ आ गई? और दिल किस में होगा? तहलील में। कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा। तो ये जो 30% है, इसको कमज़ोरी बोलते हैं ना। इसको हम क्या करेंगे अभी? इसको हमारे यहाँ कहेंगे 4 नंबर है। मरीज कौन सा नंबर है? जिसके दिल की पंपिंग कमज़ोर हो, जिसके जिस्म में पानी जमा हो रहा हो, फेफड़ों में पानी जमा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम कहेंगे 4 नंबर मरीज है। कौन सा नंबर मरीज है? हम उसका इलाज कौन से नंबर से करेंगे? 5 और 6 से। 5 और 6 से सिर्फ इसका पानी निकल जाएगा। जब पानी मुकम्मल निकल जाए, पानी मुकम्मल निकलने के बाद फिर इसका हम साफ पानी भरेंगे आसाबी तरतीब से, और फिर उसका आगे अज़लात से इलाज होगा। लंबा इलाज है, लेकिन इसका फौरी तौर पर हम 5 तरियाक, 5 मुलय्यन देंगे, 5 मुलय्यन और 5 तरियाक देंगे। इससे इसका पानी निकलना शुरू होगा। जैसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा, दिल में थोड़ी सी खुश्की आएगी, सिस्टम आहिस्ता से आ जाएगा। तो जब भी किसी का दिल के पंपिंग कमज़ोर हो, जिस्म में पानी जमा हो, कुछ भी हो, ये 4 नंबर का मरीज होता है। ये याद रखना। इस वक्त अगर इस मरीज़ को आप फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा नीचे गया हो, तो आप क्या करो? इसको बजाय आप 5 नंबर की तरफ ले जाने के क्या करो? थोड़ा सा वापस ले आओ, 2 और 3 पे चला दो। 2-3 पे चलाओगे तो इसका दिल थोड़ा सा हरकत में आ जाएगा, और वहाँ से उसको 5 मुलय्यन वगैरह निकाल के सारा पानी निकाल दोगे, सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह इसको हम दवा देंगे। ये अभी शायद आज मरीज़ आएगा, हम आपको आइंदा हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपको बता देंगे कि जैसे ये मीट वन वाला था, आसिफ अब्दुल जब्बार नाम है, दुबई में होता है। 30% दिल काम करता था, इलाज हुआ यहाँ, 2 लाख रुपए दिए। ये मुश्क है, मिस्कल ग़िज़ाल। सूंघो 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 सूंघो, इसको भी शक पे सूंघो। मुश्क अल-ग़िज़ाल, अलमिस्क, अलमिस्क अल-ग़िज़ाल। तो ये जब उसको देंगे, कुछ भी दवा तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ मुश्क दो उसको। ये वाला मुश्क है, ये खालिश मुश्क है। सूंघ सूंघ देखने का नहीं होता यार, मुश्क सूंघने का होता है। मुश्कानस बबोएद, मुश्क वो है कि मैं कहूँ कि मैं दिल है। तो समझ आ गई?
اس کو صرف مشق دیں آپ، 1 ہفتہ مشق دیں گے دل بالکل سیٹ ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ سرعت میں، جلتی علاج میں، ہمیشگی کے علاج میں حکمت کا ثانی کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حکیم نہیں ہے، تشخیص نہیں ہے، لالچ ہے، ہمیں 2 پیسے چاہیے، ہمیں ایک انسان کی زندگی نہیں چاہیے۔ جب ہم طبیب کتے بن گئے، اللہ نے ہمارے ہاتھ سے شفا چھین لی، اور جب ہم تھے کیا، اللہ کے نائب، اس کے رسول کے نائب تھے اور حکیم تھے۔ حکیم اللہ کا نام ہے، اللہ پاک اس کی لاج رکھتا تھا، صرف رات کو دعا بھی کرتے تھے، اللہ ٹھیک کرتا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغ کی برکت سے حکمت بھی عام ہو جائے گی، فقہ حنفیہ بھی عام ہو جائے گی، وہ ہوا الحمدللہ، پورے عالم کی دنیا کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، لیکن بات یہ ہے تغیر افعال کو سمجھو کہ تحریک اس وقت کہاں ہے، سمجھ آ گئی؟ جس عضو میں تحریک ہو اس سے کیا کرو، اس کو تسکین دے دو، اور جس میں تسکین ہو اس کو تحریک دے دو۔ علاج بالکل پیٹرن علاج ہے، موت کسی کی لکھی ہو تو اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن یہ پکی بات ہے، ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، پیاس بجھے گی نہیں، قانون ہے دنیا کا، یہ اللہ کی سنت اللہ ہے۔ قدرت اللہ تو اللہ کی بابا ساری دنیا کا سمندر پلاؤ، ایک آدمی نہیں، اللہ پیاس نہ بجھانا چاہے تو پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی بجھاتا ہے، اللہ بجھاتا ہے۔ کھانے سے بھوک مٹتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن دنیا وہ تو سب اللہ کی قدرت ہے، لیکن سنت اللہ کی کیا ہے؟ سنت اللہ کی یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو۔ عبدالوہاب صاحب کے زمانے میں، مولانا مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک معاملہ ہوا، یہ ہمارے جماعت کے ساتھی، ایک جماعت متوکلین کی جماعت پیدا ہوئی تھی ایک، اور انہوں نے لیا بوری بستر، چین تک جماعت میں جانا ہے، ختم، واپس ہی آنا ہی نہیں۔ سب سے پہلے کالا ڈاکہ جو ہمارے ہزارے والے ہیں انہوں نے جماعت دی تھی کہ اپنے جانور، اپنی بیوی بچوں کو لو اور واپس آنا ہی نہیں، چین میں جا کے تشکیل کرو۔ یہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں والوں نے جماعت دی تھی، کہتے ختم، واپس آنا ہی نہیں، ہجرت۔ تو ایک ہے تبلیغ والے جو کرتے ہیں نا، ایک ہے اسباب کا انکار، اور ایک ہے اسباب پر اعتماد اتنا کہ شرک کی حالت۔ تو اسباب کو لینا ضروری، اسباب پر اعتماد اتنا کرنا کہ یہ اسباب ہی سب کچھ کرتے ہیں، شرک، اور اسباب کا انکار کفر۔ مسئلے کو سمجھو، ایک آدمی اسباب کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرتا تو اللہ ہے، دکھانے والا اللہ ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، اس آنکھوں کو دکھانے والا کون؟ اللہ۔ اگر یہ عقیدہ ہے، یہ گولی میں کھاتا ہوں مجھے اللہ شفا دے گا، سبب یہ ہے، تو یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اگر ایک آدمی کہتے یہی دوا مجھے شفا دے گی، یہ شرک ہے، یہی دوا مجھے شفا دے گی، یہ شرک ہے۔ اور ایک آدمی کہتے میں اسباب نہیں مانتا ہوں، یہ کافر ہے۔ اسباب کس نے پیدا کیے؟ تو یہ گویا کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسباب کا انکار کفر، اسباب پہ مکمل اعتماد شرک، اور اسباب کو مسبب الاسباب کی طرف پیر کر کے اس کو استعمال کرنا، یہ سنت۔ سمجھیں، ایک بات یہ تبلیغ والے بیان کرتے ہیں، پورا سمجھاتے ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ سمجھاتے ہیں تبلیغ والے اور پوری مولوی، یہ جو انس یونس ہے نا، ایک جگہ پہ اپنے نعتیں پڑھ رہا تھا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس مجمع میں، تو کہتا ہے یرحمک اللہ، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش سے افضل ہے، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عرش سے افضل ہے، آپ علیہ السلام کے مس کے ساتھ جو مٹی لگی۔ کیوں؟ اس لیے آگے بھائی جتنے میں وہ بہتر ہے، آگے کوئی آدمی کو بہت شک ڈالا، بابا عرش سے آپ علیہ السلام بہتر کا مطلب یہ ہوا؟ سمجھاؤ بات کو۔ آپ علیہ السلام کی جسم سے جو لگی ہوئی مٹی ہے وہ کس سے لگی ہوئی ہے؟ مخلوق میں سب سے افضل سے۔ تو عرش کیا ہے؟ اللہ کا مخلوق ہے، عرش کیا ہے؟ عرش بہتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مخلوق میں سب سے افضل کون؟ جو افضل سے لگی ہوئی وہ عرش اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے، عرش پہ اللہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، عرش اللہ کی بیٹھک نہیں ہے، عرش صرف اللہ پاک کی عظمت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹھک نہیں۔ اگر جسم پہ جسم ثابت کر دیا تو کافر ہے۔ اس لیے عرش اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے، عرش مخلوق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، کون بہتر؟ تو جو بہتر سے لگی وہ چیز
بہتر. اب سمجھ آ گئی بات؟ صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی؟ سمجھاؤ گے بھی؟ ایسے بیان میں بولو گے؟ بیان میں نہیں بولنا، سمجھانا. لوگ بات کرتے ہیں خاص کر آپ کے قصور میں تو سارا وہ اہل حدیث طبقہ ہے، وہ ابن تیمیہ کے وہ مجسمہ کے قائل ہے. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ عرش سے کیسے اترے؟ تو اوپر ممبر پہ بیٹھے ہوئے تو وہاں سے نیچے چل کر آئے کہ یوں اترے. نعوذ باللہ. تو بہرحال ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی ہیں کہ بے ادبی نہیں کرنا، بہت اللہ والے بندے ہیں، بہت عظیم آدمی گزرے. ابن تیمیہ وقت کا امام ہے، مجاہد ہے، تاتاریوں کو بگانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، ایک نڈر انسان ہے. لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو لوگ کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ پاک کا جسم نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیسے ہے؟ کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ ایک طالب علم تھے، اپنے استاد سے کہا کہ آپ مجھے اللہ سمجھاؤ، اللہ کیسے؟ تو استاد نے کہا اچھا کہیں سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں گے. استاد نے کہا کھڈا کھودو، 1 میل یوں، 1 میل یوں، 1 میل یوں اور 1 میل گہرا. اور تو شاول کا زمانہ تو تھا نہیں، بیلچے سے کام کرنا تھا. اس نے کہا استاد جی اتنا بڑا کھڈا کھودوا رہے سمجھاؤ گے کیا؟ مجھے بتائیں. کہنے کہ پھر یہ میں کروں گا، 7 سمندر لے کے اس کھڈے کے اندر بھر دوں گا. کہتے ہیں کہ استاد جی 7 سمندر ایک کھڈے میں کیسے آئیں گے؟ تو کہنے کہ تیرے سے اتنی کھوپڑی میں خدا آ جائے تو اس کھوپڑی میں اللہ کو سنبھالنا چاہتا ہے کہ اللہ کیسے ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. اور اس بڑے کھڈے میں 7 سمندر نہیں آئیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ پاک ان حضرات کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی نکلنے کی توفیق دے. اور دیکھو میں عراق گیا، ساری دنیا پھیرا ہوں، پوری دنیا برائیوں میں جا چکی ہے. ایک کام اگر مسلمان اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہوں تبلیغ والے ہیں. آخری امید ہے، یاد رکھنا، اگر تمہیں اللہ توفیق دے 4 مہینے زندگی میں ایک مرتبہ لگا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے. دیکھو نا کہاں سے اللہ خالص اپنا پیسہ لگا کے دے رہا ہے. یہ دیکھو کہاں سے ہے. کام یہ ہے. امام غزالی کی قبر پہ بھی ہم گئے اس مرتبہ سفر میں بغداد میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں جس زمانے میں جو احکام اللہ کی ٹوٹیں گے وہی حکم تبلیغ کا ہوگا. جس زمانے میں جو احکام اللہ کے ٹوٹیں گے وہی حکم کس کا ہوگا؟ تبلیغ کا ہوگا. تو اس وقت کون سے احکام نہیں ٹوٹ رہے؟ فرض نماز لوگ نہیں پڑھتے، زنا شراب عام ہے، کفر ہے، شرک ہے، کیا برائی نہیں ہے. تو حکم تبلیغ کا کیا ہے؟ ایک آدمی کو بھی اپنے گھر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. یہ تو مولوی فتویٰ نہیں لگاتے. جہاد ہم کرتے ہیں، جہاد کا مطلب مار پیٹائی تھوڑی ہے. سب سے پہلے لوگوں کو دین پہ تم اپنے مسلمانوں کے ساتھ جہاد تو پھر جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے اس کے ساتھ بھی جہاد فرض ہے. کیا خیال ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے. اب ایک مولوی صاحب نے کیا کہ جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ باتیں بند کر دو. باتیں بند کی، بیٹا گیا شراب خانے میں، برابر ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے فتنوں کے مسائل الگ ہیں. اس مسائل کے اندر فتنے کے زمانے میں جو مسلمانوں کے ساتھ درگزر کے معاملات ہیں وہ مکہ مکرمے والے ہیں. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا، جو اول حالت میں جس کی اصلاح ما اصلح اولها، کہتے جس حال میں پہلے میں اصلاح ہوئی اسی میں. تو اس وقت جو ہے یہ بالکل فتنوں کا زمانہ ہے. مسلمانوں کو لینے کا ہے، مسلمانوں کو امید دلانا ہے، نا امید نہیں کرنا. ہر مسلمان اتنے گناہوں میں کہ آپ نے مسائل بیان کر دیے تو نا امید ہو جائے گا، سیدھا جا کے کافر بنے گا. تو اللہ تبلیغ والوں کو برکت دے، ان کی اللہ حفاظت فرمائے، برکت دے. ہماری خوش قسمتی ہے جو آج یہاں تشریف لائے ہیں. تو بہرحال آج اتنا کافی ہے. دعا کریں.